اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان میں آج 29واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 30واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 29 رمضان المبارک 1433 ہجری 18 اگست ہفتے کا دن 2012، یعنی آج بیرون ملک آخری روزہ ہے اور اس کے بعد وہاں تو ہو جائے گی عید، اور آج سعودی عرب میں بھی ناظرین کرام روزہ ہے، تو سعودی عرب میں بھی کل عید ہو جائے گی۔ پاکستان میں اب کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو آج مغرب کے بعد مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کرے گی، جس کے سربراہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب انشاءاللہ اپنے رفقا کے ہمراہ چاند دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ویسے قریب قیاس یہ ہے ناظرین کرام، جو ماہرین فلکیات کہہ رہے ہیں، جو ایسٹرونومرز کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک اپنا علم ہے، اور ان کے مطابق مشکل ہے کہ کل عید ہو۔ غالب امکان یہی ہے کہ کل چاند نظر نہیں آئے گا، یعنی آج چاند نظر نہیں آئے گا تو کل بھی روزہ رکھا جائے گا۔ خیر ہمارا کیا ہے، ہم تو ناظرین کرام آپ کے میزبان ہیں، اور آج اگر میزبانی ختم ہو گئی تو آج صحیح، ورنہ ایک دن اور میزبانی آپ کی کر لیں گے، لیکن بہرحال ٹرانسمیشن اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے کچھ سیگمنٹس اور ختم ہو جائیں گے۔ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، یہ تو ماشاءاللہ کل بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور آخری آپ کو پتہ ہے کہ جو نام لکھا گیا ہے وہ ختم المرسلین یا خاتم المرسلین، یہ لکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج انشاءاللہ افطار کے وقت معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ زیر زبر پیش مکمل ہو چکا ہے۔ عشائیہ بھی آج کوشش کریں گے کوئی آخری ڈش اچھی سی بنا دیں آپ کے لیے، تو آہستہ آہستہ ٹرانسمیشن سمٹتی جا رہی ہے، اور پھر یا تو آج یا پھر کل پوری ٹیم کا تعارف آپ سے کراؤں گا انشاءاللہ۔ ہماری آپس کی باتیں ہوں گی آپ سے، اختتامی کلمات ہوں گے، اور یوں یکم رمضان مبارک سے جو وعدہ تھا چاند رات تک، یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ آج ناظرین کرام 29ویں شب تھی، اس کی ساعتیں اب بھی باقی ہیں۔ یقیناً بہت سارے، بلکہ بہت سارے کیوں کہوں میں، تمامی گھروں میں جہاں طاق راتوں کو سمجھا جاتا ہے آج عبادات کی گئی ہوں گی۔ روزے دار بھی جو معتکفین ہیں، وہ روزے دار جو معتکفین ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری رات عبادت میں گزاری ہوگی، پردے لگے ہوں گے مساجد میں، ذکر ہو رہا ہوگا، اذکار، مسنون اذکار کی ترغیب کی جا رہی ہوگی، ایک دوسرے سے
ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات، بس اوقات جب افطار کے بعد معتکفین مسجد میں صحن میں بیٹھتے ہیں تو یہی گفتگو ہوتی ہے ان کی، کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں، سرکار کی باتیں ہوتی ہیں، سرکار کے صحابہ کی باتیں ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی اس شب کی کچھ ساعتیں موجود ہیں، باقی ہے، کیونکہ ابھی آغاز سحر نہیں ہوا ہے، تو اب بھی 29ویں شب ہمارے افق پر موجود ہے، اور اگر یہ شب قدر ہے تو پھر تو مانگنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنی جھولی کو پھیلا کر توبہ کریں، بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے مردانہ وار گناہوں سے ہمیں توبہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں قدم رکھنا چاہیے۔ ہم کب تک ناظرین کرام، کب تک اللہ سے دور رہ کر گناہ کرتے رہیں گے، جبکہ ہر ذرے عمل کو ہم قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں موجود پائیں گے، ہر ذرے عمل۔ ہمیں تو اپنے والد گرامی، اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح اپنے قصور سے توبہ کی جاتی ہے، کیسے اپنے قصور کی معافی مانگی جاتی ہے۔ اور انہوں نے تو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر بڑا عالی منصب حاصل کر لیا، اور جو لوگ صحیح معنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بابا کی تقلید کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کا ورد کریں، کیونکہ بغیر توبہ کے جو زندگی گناہوں میں غرق ہے وہ وبال جان کے سوا کچھ نہیں ہے ناظرین کرام۔ کیونکہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو اور تلخ کر دیتے ہیں، اور ناظرین کرام اللہ سے غافل ہو جانا تو موت عاجلہ کے مترادف ہے۔ اللہ تو وہ زندگی اور تلخ کر دیتا ہے، اس میں شیرینی نہیں ہوتی، اس میں تلخی ہو جاتی، کڑواہٹ ہو جاتی، ایلوے سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ سجدہ گاہ کو اب بھی وقت ہے ناظرین کرام کہ ہم اپنے آنسوؤں سے تر کر لیں اور فریاد کریں کہ اے اللہ مجھ کو خیالات فاسدہ سے رہائی عطا فرما۔ فریاد کریں اس کی بارگاہ میں ناظرین کرام، کیونکہ توبہ کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ماضی کی تمام برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور گناہوں کے پرانے زہر کو بھی مثل شکر کر دیتے ہیں۔ یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا توبہ کی، یہ جو گناہوں کا پرانا زہر ہوتا ہے نا، بڑا تلخ زہر، بڑا کسیلا زہر، اس کو بھی جو توبہ کے آنسو ہوتے ہیں ناظرین کرام وہ مثل شکر کر دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ مثل شکر ہوتے ہیں تو پھر انسان شکر گزاری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ توبہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا، اور جو ہمارا زمانہ ماضی گزرا ہے جس پر ہم کو شاید ندامت ہو، شرمندگی ہو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ سب کا سب جو زمانہ ماضی ہے وہ اطاعت میں شامل ہو جاتا ہے، اسے اطاعت میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بس توبہ کے سہارے پر گناہ نہیں کرنے چاہیے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے پھر اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر یہ توبہ نہیں ہوتی ناظرین کرام۔ توبہ تو ان گناہوں کی جاتی ہے جو غیر اختیاری ہوں، خود اختیاری گناہوں کی بھی توبہ ہوتی ہے، لیکن وہی گناہ اگر بار بار ہم کر رہے ہیں اختیار کے ساتھ تو پھر تو توبہ کی امید پر ہم گناہ کر رہے ہیں ناظرین کرام۔ توبہ کی امید پر گناہ اور زندگی کی امید پر توبہ۔ بہرحال
استغفار، ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ استغفار اور توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتا رہا ہوں. استغفار اور توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ممکن ہے کہ مسلسل گستاخی اور مسلسل سرکشی کی نحوست کے سبب توبہ کرنے کی قوت ہی سلب کر لی جائے. بڑی خطرناک بات ہے. توبہ بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے، اور جسے اللہ توبہ کی توفیق دے دے ناظرین کرام، پھر تو آپ یقین کر لیجئے کہ اسے معافی مل گئی، وہ معاف کر دیا گیا، ورنہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. جسے گناہوں پہ آنسو بہانے کا فرمانہ مل جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، مجدہ مل جاتا ہے، نوید مل جاتی ہے، وہ تو سمجھیے بخشا گیا. اور ناظرین کرام، جن سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، مسلسل گناہوں کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے، معصیت پر اصرار، گناہوں کا ہر وقت اقرار، اور اقرار ہی نہیں بلکہ اس پہ اصرار، اس کی تکرار، تو پھر وہ قوت جو ہے اللہ تعالیٰ جو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اس کو وہ سلب کر لیتا ہے. کیونکہ ذوق توبہ جو ہے ناظرین کرام وہ ہر مست کا حصہ نہیں ہے. ذوق توبہ بھی کسی کسی کو ملتی ہے، ہر مست کا یہ حصہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ناظرین کرام مسخ صورت ظاہری کا عذاب تو معاف کر دیا گیا ہے، مگر مسخ عقل و فہم، یعنی جو عقل و فہم کو مسخ کر دے، وہ مسخ عقل و فہم اور مسخ صلاحیت و سلامتی کا عذاب ابھی ہم پر سے موقوف نہیں کیا گیا ہے. صرف ایک عذاب ختم کر دیا گیا ہے جو مسخ صورت ظاہری ہے، باقی تو مسخ عقل و فہم اور مسخ صلاحیت و سلامتی اس کا عذاب تو جاری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی، میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو سوال کر لیتا ہوں آپ سے، آج عمرے کا ایک اور سوال کر لیتا ہوں. اب دیکھیے، اگر 2 روزے ہو جاتے ہیں تو 2 عمرے کے ٹکٹ بچے ہیں، اور اگر آج آخری روزہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ افطار کے بعد چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ تو رویت ہلال کمیٹی بتائے گی، تو پھر ہمارا آخری روزہ ہوگا. چلے جی، سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا نام کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا نام کیا ہے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیں اور جواب لکھ کر 436 پر آپ سینڈ کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. جتنے زیادہ ایس ایم ایس، عمرے کا ٹکٹ جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع. کوئی خاتون اگر جیت جاتی ہیں تو ان کے محرم کا ٹکٹ بھی ان کو دیا جائے گا. کوئی صاحب جیتتے ہیں تو پھر وہ اکیلے ہی عمرے پر تشریف لے جائیں گے. پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا نام کیا ہے؟ سوال یاد رکھیے گا. ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد انشاءاللہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہمارے ساتھ آغاز سحر میں ہوں گے. نزل بہ روح الامین علی قلبک، اس کے سائے میں بیٹھ کر انشاءاللہ آیات ربانی کی تلاوت کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.